صنعتی پیداواری لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم نے اس پہ قابو نہ پایا تو معیشت کے صحیح ثمرات ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. بحیثیت مسلمان میں اسرائیل کی اس باربریت کے خلاف کنڈیم کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیننگ ٹائم ٹی وی. ناظرین، ملک کے معاشی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر جناب عدنان خالد بٹ. آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. السلام علیکم جناب بٹ صاحب. وعلیکم السلام. میثاق معاشیت کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میثاق معیشت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو معیشت کے اوپر اپنا 5 سالہ روٹ میپ ہمیں دیں. بخوبی آپ واقف ہیں کہ ہماری پچھلے ایام میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت سست روی کا شکار رہی اور بہت سے معاشی چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑے. تو میثاق جمہوریت جو ہوتی رہی اس ملک کے اندر، اس کی ہمیں ضرورت اتنی نہیں جتنی ہمیں میثاق معیشت کی ضرورت ہے. اور ہم گلوبلی اور ریجنلی پرائس وار کی جس جنگ میں پڑ چکے ہیں، ڈے بائی ڈے ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم ریجنلی بجلی کی ہائی پرائس کی وجہ سے، گیس کی ہائی پرائس کی وجہ سے، اور سب سے جو بڑا ہمارا بینک کا ہائی مارک اپ جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، جس سے صنعتی اور معاشی پہیہ جس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے اور بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اس کو ہمیں دور نکالنا ہے. اس وجہ سے ہم نے میثاق معیشت پر ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے مدعو کر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں، تاکہ وہ آئیں اور تمام صنعت کار و تاجر کو اپنے آنے والے دنوں میں جو معیشت کے اوپر ان کی روٹ میپ ہوگا یا پالیسی ہوگی وہ 5 سال ہمیں بتائیں، تاکہ معیشت پاکستان کی ایک راستے کی طرف چل سکے، ایک گامزن ہو سکے ایک طرف، تاکہ معیشت جو اس طرح ہم معاشی مسائل کے چیلنجز سے فیس کر رہے ہیں اس سے باہر آ سکے. جی بٹ صاحب، حکومت اور پاک افواج کے خصوصی اقدامات کے سبب پیٹرولیم اور ڈالر کے ریٹس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا عام تاجر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کا سبب کیا ہے؟ جیسے بخوبی واقف ہے کہ نگراں حکومت کے بعد افواج پاکستان بھی آن بورڈ دونوں نگراں حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں. انہوں نے معیشت کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جس طرح آپ کو بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے دنوں میں اڑتی ہوئی ڈالر کی پروان اور گرتا ہوا روپے کی قدر کی وجہ سے پاکستان معیشت پہ کافی بوجھ تھا، امپورٹ بل کے اوپر بوجھ تھے، اور ہمارے صنعتی پہیوں پہ صنعتی معاشی مسائل ہمیں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کے لیے افواج پاکستان نے کریک ڈاؤن کیا ڈالرز کی ان مافیا کے خلاف جنہوں نے پوری یہ ڈالرز کو آسمانوں تک پہنچایا ہوا تھا اور اس کو سٹاک کیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے کریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈالرز کس قدر نیچے آیا اور روپیہ مستحکم ہوا. روپے اسٹرانگ ہونے سے ہماری امپورٹ بل کے اوپر پریشرز کم ہوتے ہیں. اسی طرح میں افواج پاکستان کے اس اقدام کو سراہتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چند دنوں کے اندر اس کو کریک ڈاؤن کیا. اس کے ساتھ انہوں نے افغان ٹرانزٹ کے اوپر جس تیزی سے انہوں نے پابندی لگائی ہے، اور جو اسمگلنگ آئٹم جو ہماری معیشت کا ناسور ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے سے 25 ارب روپے کی جو اسمگلنگ کی آئٹم کو ضبط کیا، اور اس تمام مال کو ضبط کرنے سے ہماری معیشت کے اوپر بھی ایک اچھے اثرات مرتب ہوئے. صنعت کار و تاجر کا حوصلہ بلند ہوا. اس طرح کے اقدامات سے جو معیشت ہماری ہے وہ ایک اچھے گامزن کی طرف چلی جائے گی. دیکھیں، بزنس کا کام، بزنس مین صرف ایک خوف ہوتا، خوف کی فضا کم ہو جائے، بزنس مین اپنا تمام انرجی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جس طرح افواج پاکستان نے ڈالرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اسمگلرز کے اوپر کریک ڈاؤنز کیا، اور تمام مافیوں کو عینی ہاتھوں لیا جو ہماری معیشت کے لیے زہر قاتل تھے. جو امپورٹ بیس کنٹری ہونے کی وجہ سے ہم تمام امپورٹس کی ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے بر وقت مال نہیں آ پا رہا، جس سے صنعتی سپلائی چین کا فقدان ہو چکا ہے. صنعتی جتنی اشیاء جو ہمیں ایکسپورٹ کے حوالے سے چاہیے ہوتی ہیں، جو ہماری لوکل انڈسٹری کو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، وہ بر وقت نہیں آ پا رہا. اور اسٹیٹ بینک کی واضح ہدایت کے باوجود اور تمام جتنے کمرشل بینکس ہیں وہ ایلسیز نہیں کھول رہی.
جب ایل سیز نہیں کھل پائیں گی اور سپلائی چینز کا فقدان ہوگا اور مارکیٹس کے اندر آپ کے پرائز جو ہوں گے آئٹمس کے یا اشیاء کی وہ اپنی من مرضی کے ریٹس ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس کی آپ کی کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریجنل پرائز وار میں ہم باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری ہائی بجلی ٹیرف ہے، گیس کے ریٹ ہے، ہائی مارک اپس ہیں، اور دوسری طرف ہم ایکسپورٹ کا ہدف لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے تاجر جو پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ان کی ایل سی سے نہیں کھل پا رہی، 100% مارجنس مانگے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک گورنر کی واضح ہدایت کے باوجود کمرشل جتنے بھی ہمارے بینکس ہیں وہ انٹرٹینمنٹ نہیں کر رہے بزنس مین کو، تو میں وزیر اعظم پاکستان سے اور گورنر اسٹیٹ بینک سے چاہتا ہوں کہ معاشی پہیے کو ہمیں تیزی سے چلانے کے لیے، معاشی پہیے کو ایک صحیح سمت میں لگانے کے لیے ہمیں اس پہ واضح پالیسی ایل سیز کے اوپر دینی پڑے گی تاکہ معیشت صحیح سمت میں جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسپورٹ کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سرمائی کا، تو ہمیں اپنے ایل سیز کی جو پالیسیز ہے اس سے بالکل ہمیں واضح مرتب پالیسی دینی پڑے گی۔ بعد دیگر صورت یہ نہ ہو کہ سپلائی چین لوگوں کا فقدان ہو جائے اور کئی چیزوں کے ہدف ہم نامکمل کر سکیں۔ بٹ صاحب، یہ جو حکومت اور افواج نے اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کا اہتمام کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور پاکستان کی اکانومی پر اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل کا قیام یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت زبردست اقدام ہے۔ افواج پاکستان نے 5 سیکٹرز کے اوپر اس کے اوپر کیا ہے، جس کے اندر ایگریکلچر سب سے بڑا ہے جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس پر مائنز اینڈ منرلس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ 5 پوٹینشیل ایریاز ہیں جس کے اوپر ہماری فورن انویسٹمنٹ کی ہمیں متوقع ہے کہ یہ بلینز کے اندر ہمارے پاس انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان کا جو معاشی پہیہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح سمت میں جائے گا اور صحیح سمت درست کی طرف چل پڑے گا۔ میں آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل کے قیام کے بعد جو غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں آئے گی اور اس سے پاکستانی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک بات تاثر ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کے اندر فارن انویسٹر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی جیوی کر سکتی ہے تاکہ وہ کاروبار کو ایکسپینشن کی طرف لے کے جائے۔ تو تمام جتنی لوکل انڈسٹریز کے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں صنعت کار و تاجر ہیں وہ آگے آئیں اور اس فیسلٹی کونسلز کے قیام سے جو افادیت ہے اس سے بھرپور فائدہ لے تاکہ ہماری معیشت کے اوپر اچھے اثرات پڑے اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایشین ٹائگر بنے گا۔ نائس۔ بٹ صاحب، آپ لاہور چیمبر آف کامرس یونیورسٹی کے نائب صدر ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں کون کون سے ایسے اقدامات ہوئے ہیں، کون کون سے ایسے مسائل آپ نے حل کروائے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہو کہ تحسین پیش کرنا چاہیے؟ ذرا ان پہ روشنی ڈالیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا جو کلیدی کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ برج بنتا ہے بٹوین انڈسٹری کے، ٹریڈر کے اور گورنمنٹس کے آفیشلس کے درمیان۔ الحمدللہ اس سال آپ نے بخوبی دیکھا ہے کہ ایل سیز کے معاملات پہ ہم نے بے آواز اٹھائی، ڈیمیج کے اوپر اٹھائی آواز ہم نے، ہائی مارک اپس کے اوپر اٹھائی، الیکٹریسٹی بجلی ریٹس کے اوپر اٹھائی، پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اٹھائی، اور اس کے آپ نے دیکھے ثمرات ابھی ہلکے ہلکے ثمرات آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سب سے جو بڑا ہمارا اس سال کا سلوگن تھا کہ ہمیں مساق جمہوریت نہیں چاہیے، مساق معیشت چاہیے۔ آج تمام بزنس کمیونٹی مساق معیشت کے اوپر ہے کہ مساق معیشت ہوگی تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو مساق معیشت ہونا اس کے لیے بہت اہم ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم نے تمام تاجر کے 5 بجے جو آف کرنے کا ٹائم تھا اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ الحمدللہ آج دیکھیں اسی طرح ہم آپ کر رہے ہیں۔ جس طرح انوائرمنٹ والے انڈسٹری کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ ہم نے ایس او پیز طے کی، اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن طے کیے تاکہ صنعتی پہیہ چل سکے۔ ہمارا ایک ہی سلوگن ہے، ہمارا ایک ہی وژن ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس آپ کا چیمبر ہے، آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں تشریف لائیں۔ یہ چیمبر ہے انشاءاللہ تعالیٰ تاجر کی، صنعت کار کی آواز بن کے ہر جگہ، ہر محکمے میں جائے گا، ہر گورنمنٹ آفیسرز کے آفس میں جائے گا، جہاں بزنس کمیونٹی کو ریلیف مل سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو چیز کرتے رہیں گے۔
اس سال ہم نے لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ کام کیا، آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اور جتنے بھی مسائل ہیں ہم اس کے ساتھ ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کی آواز بن کے ہر جگہ جائیں گے۔ جی بٹ صاحب، فلسطین غزہ میں اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ عروج پر ہے اور پوری دنیا میں اس کی ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا اس جنگ کے پاکستان کی اکانومی پہ بھی کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جنگ کسی بھی معاملے کا حل کا واحد رستہ نہیں ہے، اور یہ جس طرح اسرائیل کی جارحیت ہے اور معصوم اور نہتے فلسطین مسلمانوں کے اوپر جس انداز سے ظلم اور بربریت کی انہوں نے ایک جنگ اور ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اور عرصے دراز سے مسلمانوں کو ہمیشہ کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہتے مسلمانوں کو آپ دیکھیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے جس طرح بمبارنگ ہو رہی ہے، جس طرح اسرائیل جہرانیت اور وحشیانہ انداز سے فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کے انتہا ڈھا رہے ہیں، اس طرح تمام جتنے بھی مسلمان امت مسلمہ ہیں وہ یکجا ہو چکی ہے، اکٹھی ہو چکی ہے اس معاملے پہ۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی اسرائیل نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور مسلمانوں پر، مظلوم نہتے مسلمانوں پر اگر اسی طرح ظلم اور بربریت کی داستان یہ کرتا چلا گیا، تو یہ نہ ہو کہ یہ غزہ کی پٹی سے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل جائے اور مسلمان یکجا ہو کے ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ بحیثیت مسلمان میں اسرائیل کی اس باربریت کے خلاف کنڈیم کرتا ہوں۔ پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کا ایک سب سے آسان اور واحد رستہ ہے کہ ہمیں تمام ٹیکس بیس سسٹم کو بڑھانا ہوگا، ٹیکس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا پڑے گا، اور ہمیں اپنی صنعتی جو صنعتی پہیہ اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں بجلی کے اور گیس کے جو ٹیرف ہے اسے کم کرنا ہوگا، اور ہائی مارک اپ کے ٹیرف جو ہائی مارک اپ ہے بجلی بینکوں کے وہ کم کرنے ہوں گے۔ دیکھیں کسی ملک کے اندر صنعتی انقلاب آئے گا تو معیشت صحیح طرف راستہ میں گامزن ہوگی، امپلائمنٹس کریٹ ہوں گی، ٹیکس بوسٹرز لگیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی ہماری، اس کے ساتھ لوکل جابس کریشن ہوگی۔ تو صنعتی انقلاب ہی ایک واحد رستہ ہے اس معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور حکومت کو چاہیے تمام صنعتوں کے اوپر آسان ٹیکس سسٹم بڑھایا جائے، ان کو اور امپورٹ کی جو ایلسیز نہیں کھل رہی اس کے اوپر بھی واضح اور سخت اقدامات پالیسی اسٹیٹ بینک دے، تاکہ کمرشل جتنے بھی بینکس ہیں وہ اس میں آسانیاں کریں، تاکہ سپلائی چین کا جو فقدان ہے اور جس طرح ہمارے پرائز بڑھتی چلی جا رہی ہے، صنعتی پیداواری لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس پہ قابو نہ پایا تو معیشت کے صحیح ثمرات ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تمام انڈسٹریلسٹ اور یہ کمپنی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ایک ٹیبل پہ آنا ہوگا اگر اس ملک کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے جانا چاہتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ جناب بٹ صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر جناب عدنان خالد بٹ کی گفتگو سنی۔ انہوں نے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کے دل اسرائیل کی اس جارحانہ حرکت پہ رو رہے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو اور ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کہا حکومت پاکستان اور پاک افواج کی اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ اکانومی کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے التجا ہے کہ بجلی کے بلوں پر کیپیسٹی چارجز کو فی الفور ختم کرے تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔